السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خذ العفو وأمر بالعرف وعارض عن الجاہلین صدق اللہ۔ خواتین و حضرات، ریاض الصالحین کا درس آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ آج جو باب ہے، چیپٹر جسے کہتے ہیں، وہ ہے نرمی اختیار کرنا اور سوچ سمجھ کر کام کرنا۔ نرمی اختیار کرنا اور سوچ سمجھ کر کام کرنا۔ جو آیت لائیں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ، اس میں یہ کہ خذ العفو، لوگوں کو درگزر کر دو، معاف کر دو، وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، اور بھلائی کا حکم دو، وَعَارِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جاہلوں سے دور رہو، جاہلوں سے بچو۔ یہ سب انسان کے سوچ سمجھ کر کام کرنے اور نرمی سے تعلق رکھتی ہیں۔ کسی کو معاف کرنا یہ کوئی معمولی کام نہیں۔ سب سے پہلے انسان کا نفس سامنے آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں، ایسا کیا ویسا کیا، میں کیا معاف کروں۔ لیکن آدمی جب اللہ کے لیے معاف کر دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو آیت میں کہا خذ العفو، انسان کو درگزر کر دو، اور پہلے کے بھی ایک درس میں آیا کہ والعافین عن الناس، اور لوگوں کو جو معاف کر دیتے ہیں، درگزر کر دیتے ہیں، بدلہ نہیں لیتے۔ اور یہ بدلہ کب نہیں لیتے؟ جب طاقت اور قوت ہو تب۔ ایک آدمی کمزور ہے، بدلہ لے نہیں سکتا، ہوتا اچھا جاؤ میں معاف کر دیا، یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ آدمی کو طاقت قوت ہو بدلہ لینے کا، لیکن وہ بدلہ نہیں لیتا ہے، یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ وہ اپنی نرم طبیعت کو اس لیے نرم بنا کے رکھتا ہے کہ اس کے رب کا حکم ہے اور اس کے نبی، پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ ایک اور اسی تعلق سے آیت ہے کہ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ، جس نے صبر کیا، لوگوں کو معاف کر دیا، إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، بے شک یہ بڑی ہمت کا کام ہے۔ صبر کرنا اور کسی کو معاف کر دینا یہ بہت بڑی ہمت کا کام، بہت بڑی ہمت۔ تو اگر جس نے اس کو اپنا لیا تو سمجھیے کہ وہ بہت بڑی چیز کو حاصل کر لیا، بہت بڑی نیکی کو حاصل کر لیا اور بہت بڑا درجہ بھی حاصل کر لیا۔ پہلی حدیث اس باب میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اور روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیخ عبد القیس سے فرمایا، معاف کرنا، اشج عبد القیس، اشج عبد القیس یہ ایک نام ہے، ان سے آپ نے کہا ان فیک خصلتین، کہ تمہارے درمیان، تمہارے اندر دو عادتیں ہیں، دو خصلتیں ہیں، یحبہم اللہ، اللہ جس کو پسند کرتا ہے۔ کون سی دو خصلتیں؟ الحلم والانات، نرمی اور سوچ سمجھ کر کام کرنا۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جھٹ پٹ کام اٹھائے تو شروع بڑھ جاتے ہیں، نہیں، انسان کو کوئی بھی کام سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے کہ یہ اچھا ہے، غلط ہے، فائدہ مند ہے، نقصان دہ ہے، کیسے اس کو کرنا ہے، کیسے نہیں کرنا ہے، یہ سب چیزیں سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے۔ فارسی میں کہتے ہیں جلدی کا کام شیطان کا کام ہوتا ہے، اردو میں بھی مشہور ہے یہ واقعہ۔ تو کبھی بھی اسلام بھی یہی سکھاتا ہے کہ آدمی لیکن سوچ سمجھ کے مطلب اتنا بھی نہیں سوچنا چاہیے کہ کام ہی خراب ہو جائے، یا کام ہی لیٹ ہو جائے، یا کام ہی بند ہو جائے، ایسا بھی نہیں۔ یعنی آدمی کو کرنے سے پہلے اس کے نفع نقصان، اچھا برا، جائز ناجائز، صحیح غلط کا فرق کر لینا چاہیے، بولتے وقت، کرتے وقت، لیتے وقت، دیتے وقت، کھاتے وقت، پیتے وقت، ہر چیز میں یہ ہونی چاہیے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں دیتا ہے تو آدمی کے اندر اتنی نرمی ہونی چاہیے کہ اس کے اندر غرور، فخر یہ نہیں ہونی چاہیے۔ کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا
کہ ایک درخت میں جب پھل زیادہ لگتے ہیں تو پھل اور وہ درخت اور زیادہ جھکنے لگتا ہے، حتیٰ کہ ناریل کا درخت بھی ہمیشہ کھڑا رہتا ہے، لیکن پھل رکھتے ہیں تو اس کی بھی ڈالیاں جھک جاتی ہیں۔ تو ایک اچھے انسان کو، خواہ وہ کسی بھی چیز میں ہو، نیکی میں ہو، دنیا میں ہو، مال میں ہو، اولاد میں ہو، دولت میں ہو، عہدے میں ہو، جتنا اس کو بڑا سے بڑا مرتبہ ملے، اس کے اندر اور زیادہ نرمی، اور زیادہ بردباری، اور زیادہ سوچ سمجھ ہونی چاہیے، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں نا ڈاؤن ٹو دا ارتھ، یعنی اس کے پیر زمین پہ رہنا چاہیے۔ فخر، غرور، تکبر، یہ چیزیں نہیں آنی چاہیے، ورنہ یہی چیزیں صرف اللہ کی رحمت سے ہی دور نہیں کرتی، لوگوں کے دلوں سے بھی دور کر دیتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے، ام المومنین کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، ان اللہ رفیق یحب الرفق، بے شک اللہ تعالیٰ نرمی کرنے والا ہے، نرمی کو پسند کرتا ہے۔ وَيُعْتِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْتِي عَلَى الْعِنْفِ، اور نرمی پر وہ جو کچھ عطا فرماتا ہے، سختی پر وہ عطا نہیں کرتا۔ تو معلوم ہوا کہ نرمی اللہ کو پسند ہے، اور جو دوسروں کے ساتھ نرمی کرتے ہیں اللہ اس کو اور بھی عطا کرتے ہیں اور اس کو دیتے ہیں۔ دوسری ایک حدیث ہے جو دوسری جگہوں میں ہے، جو اکثر بخاری شریف ختم ہوتا ہے تو بخاری شریف کے درس ہوتے ہیں، تو اس میں اسی حدیث پہ درس دیا جاتا ہے، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کہ اے لوگو تم زمین والوں پر رحم کرو، عرش والا تم پر رحم کرے گا۔ یعنی ہم زمین والوں کے ساتھ نرمی کریں، اخلاق سے پیش آئیں، تو اللہ تعالی ہمارے ساتھ نرمی کرے گا، اور اس نرمی کا بدلہ دنیا میں لوگوں کی محبت سے دے گا، آخرت میں اپنے مقام اور مرتبے سے عطا فرمائے گا، اپنی نعمتوں سے عطا فرمائے گا۔ پھر اسی سے ایک اور روایت ہے، انہی سے کہتے ہیں کہ ان الرفق لا یکن فی شیء الا زانہ، کہ رفق، نرمی جس چیز میں بھی ہوتی ہے وہ اسے خوبصورت بنا دیتی ہے۔ انسان کے اندر ہو یہ نرمی تو انسان کو بہت خوبصورت، یعنی ہر انسان کا چہیتا، ہر انسان کا پیارا، ہر انسان کا محبوب اللہ تعالیٰ اس کو بنا دیتا ہے۔ لا یکن فی شیء الا زانہ ولا ینزع من شیء الا شانہ، اور جس سے اللہ تعالیٰ یہ نکال دیتا ہے تو اس کے اندر صرف عیب ہی رہ جاتی ہے، اس کے اندر صرف برائی رہ جاتی ہے، تو لوگ نہ اسے پسند کرتے ہیں اور نہ اللہ کی نگاہ میں وہ پسندیدہ ہوتا ہے، دونوں طرف سے وہ انسان چلا جاتا ہے، لوگوں کی نظروں میں بھی عیب دار ہو گیا، حقیر چیزوں کی طرح اس کی حقارت بڑھ جاتی ہے، اور اللہ کے پاس بھی وہ انسان ناپسندیدہ ہو جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا، لوگو آسانی پیدا کرو، سختی پیدا نہ کرو، خوشخبری پھیلاؤ، نفرت نہ پھیلاؤ۔ یہ ایک بڑی اہم حدیث ہے، خصوصاً آج کے دور میں، اور یہ متفق علیہ بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں کے اندر ہے۔ تو آج کے دور میں خاص کر ہم دین کے تعلق سے آسانی پیدا کریں، لوگوں کے تعلقات میں آسانی پیدا کریں، سختی نہ کریں، دین میں بھی ہم سختی نہ کریں، صرف توحید کے لیے، شرک سے روکنے کے لیے ہم کو سختی کرنا چاہیے، کیونکہ یہ کسی حال میں بھی معاف نہیں ہے۔ بدعت سے بچانے کے لیے بھی، باقی چیزوں میں انسان کو نفرت کے بجائے محبت، نرمی کے ساتھ سمجھانا چاہیے اور بتانا چاہیے۔ اسی طریقے سے بات بات پر اللہ کے عذاب، اللہ کی پکڑ، جہنمی، جہنم، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیے اللہ بڑا مہربان ہے، رحیم ہے، وہ کبھی بھی کسی کے ساتھ بھی رحم اور نرمی کا معاملہ کر سکتا ہے۔ اگر ہم خوشخبری سناتے ہیں تو لوگ ہم سے قریب ہوتے ہیں،
نفرت کی باتیں کرتے ہیں تو نفرت کو کہیں بھی جگہ نہیں۔ آج ہمارے ملک میں دیکھیے دوسری قوموں کے طرف سے بھی کتنی نفرت ہے اسلام اور مسلمانوں کے تعلق سے۔ خود مسلمانوں کو بھی آپس میں بڑی نفرتیں ہیں، خاندانوں کو لے کر، زبان کو لے کر، جماعتوں کو لے کر، مسلک کو لے کر، ملکوں کو لے کر، ان سب چیزوں کی نفرتیں بھری ہوئی ہے۔ ہمیں اس نفرتوں کو بچنا ہے اور کہنا ہے کہ ہمارا مذہب، ہمارے نبی، ہمارا دین نفرت سے نفرت کرتا ہے، نفرت سے نفرت کرتا ہے، ہیٹ ٹو ہیٹ، نفرت سے نفرت کرو۔ یہ ایمان کا حصہ ہے نفرت سے نفرت کرنا، اور نرمی پھیلانا، خوشی پھیلانا، سختی سے بچانا، آسانی پیدا کرنا، یہ سب ایمان کا حصہ ہے اور اسلام کی شان ہے۔ یہ ایک اور حدیث ہے جس کے راوی حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، وہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، من یحرم الرفق یحرم الخیر کلہ، اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص نرمی سے محروم کر دیا گیا، یعنی جس کے اندر نرمی نہیں ہے، اس کے دل میں، اس کے جسم میں، اس کے نفس میں، اس کی بات چیت میں، اس کے رہن سہن میں نرمی نہیں ہے، اس کا دل سخت ہو گیا ہے، زبان سخت ہو گئی ہے، اس کے ہاتھ سخت ہو گئے ہیں، اس کے کام کاج سخت ہو گئے ہیں، اس کا رہن سہن سخت ہو گیا ہے، تو گویا وہ ہر قسم کی بھلائی سے محروم کر دیا گیا۔ تو ایک سختی ہر قسم کی نیکی سے انسان کو دور کر دیتی۔ تو سوچ کر دیکھیے کہ سختی کتنا نقصان دہ ہے اور نرمی اخلاق کتنا فائدہ مند ہے۔ تو ہمیں سختی سے بچنا چاہیے، نرمی اختیار کرنا چاہیے۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں، ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم اوصینی، کہ آپ کے پاس ایک صاحب آئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وصیت کیجئے، یعنی کچھ نصیحت کیجئے، کچھ اچھی باتیں بتلائیے۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لا تغضب، بس اتنی چھوٹی سی نصیحت، لا تغضب، رواہ البخاری، بخاری شریف کی روایت، کہ تم غصہ مت کرو۔ گویا غصہ ساری اچھائیوں کو ضائع کر دیتا ہے۔ جب انسان کے اندر غصہ آتا ہے تو اس کی عقل پردے پڑ جاتی ہے، اور غصے میں انسان سب کچھ کر بیٹھتا ہے جس کو وہ نہیں کرنا چاہیے۔ اپنا اخلاق کھو دیتا ہے، اپنی نرمی کھو دیتا ہے، اپنی بات چیت کی سختی کو اختیار کر لیتا ہے، اپنے ہاتھ پیر زبان کا غلط استعمال کر لیتا ہے، اپنی آنکھوں کو سرخ بنا لیتا ہے، گالوں کو ایک دم غصے سے پھلا لیتا ہے، سامنے والے کو حقیر سمجھتا ہے۔ یہ سب چیزیں غصے میں آتی ہیں۔ تو صرف ایک غصہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ سارے گناہ اس کے اندر آ جاتے ہیں، یہ ساری اخلاقی خرابیاں اس کے اندر آ جاتی ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اتنی ساری چیزوں کو روکنے کے بجائے آپ نے صرف کہا، لا تغضب، غصہ نہ کرو۔ اور غصہ انسانی صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہے، انسان کی صحت کے لیے بھی نقصان ہے۔ جب انسان غصہ کرتا ہے تو اس کے خون کا پریشر بڑھتا ہے، اور اس کے جسم، چہرے کیوں لال ہو جاتے ہیں غصے کے وقت؟ اس لیے کہ اس کے خون کا زیادہ حصہ ابلنے لگتا ہے، اسی لیے اس کے چہرے میں اور اس میں سب غصہ ظاہر ہونے لگتا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا اخبرکم بمن یحرم علی النار، کیا میں تم کو نہ خبر دوں کہ جہنم کس کے اوپر حرام ہے، یا جہنم میں کون لوگ نہیں جائیں گے؟ تحرم علی کل قریب حین لین سہل، جہنم ہر اس شخص پر حرام ہے جو ایک دوسرے سے قریب رہنے والا، مل جل کر رہنے والا،
ہر آدمی سے نفرت نہیں کرتا، ہر آدمی سے دوری اختیار نہیں کرتا، بلکہ قربت اختیار کرتا ہے، قریب رہتا ہے، مل جل کر رہتا ہے۔ حین نرمی کرنے والا، لین حین آسانی پیدا کرنے والا، لین نرمی پیدا کرنے والا، سہل نرم بات کرنے والا۔ حین اور سہل یہ دونوں ملتے جلتے الفاظ ہیں۔ سہل آسانی، حین نرم خو، نرم سے گفتگو، اچھے الفاظ، دبے الفاظ، جچے ہوئے الفاظ، تلے ہوئے الفاظ، صحیح الفاظ، مناسب الفاظ، ان سب چیزوں میں آدمی بات کرتا ہے تو اس انسان کو کے اوپر جہنم حرام ہے اور جنت ایسے آدمی کے لیے حرام ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جو اس کے علاوہ ہوگا، یعنی لوگوں سے نفرت کرتا ہو، لوگوں سے دور رہتا ہو، سختی کرتا ہو، اچھے الفاظ نہیں استعمال کرتا ہو، تو گویا کہ یہ شخص جہنم میں جانے والا ہے۔ تو اس باب میں نرمی کے ساتھ کیسے پیش آنا اور اپنے اندر نرمی کیسے پیدا کرنا، اس کے بعد تعلق سے پوری باتیں سمجھائی گئی، اور جو چیزیں اس نرمی کے خلاف ہیں اس کو بھی پیش کی گئیں، کیونکہ وہ صرف نرمی کے خلاف نہیں، انسان کے عمل کے بھی خلاف، اچھائی کے بھی خلاف ہیں، اور وہ انسان کو ناکام کر دیتی ہیں۔ اس لیے اس باب میں ان سب چیزوں کو پیش کیا گیا اور ان سے بچنے کے لیے آپ کے سامنے ان حدیثوں کو لایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہر مسلمان مرد عورت سننے والے سب کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی النبی۔